أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 185 کی تلاوت کی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر عربی زبان میں دو ہلال کے درمیان کے ایام کو شہر کہا جاتا ہے. رمضان، رمضہ رمیزہ، دن کا گرم ہونا، گرم زمین پر پاؤں کے ساتھ چلنا، اسی لیے کہا جاتا ہے ارمزت ہو، سخت تپش نے اسے جلا دیا. تو رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں گناہ جلنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کرا لے، اپنے گناہوں کو معاف کرا لے. اس آیت میں رمضان کا تعارف قرآن کے حوالے سے کرایا گیا ہے. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. کس طرح نازل کیا گیا؟ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ اس مہینے میں قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام وقفے سے حالات اور زمانے کے حساب سے 23 سال کی مدت میں قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے. اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی. ایک ساتھ ہی پورا قرآن نہیں نازل کر دیا گیا بلکہ اس میں ابتدا ہوئی. اس مہینے کی ایک رات میں قرآن کی نزول کی ابتدا ہوئی اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن ہی کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے. سورہ قدر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور سورہ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. تو جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رات بابرکت، جس ہستی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا وہ ہستی خالق کائنات مالک کل، اور جس ذات کی طرف یہ قرآن نازل ہوا وہ ذات محترم، اور جس امت کی طرف یہ قرآن نازل ہوا وہ امت وسط قرار پائی. تو اس مہینے کی جو اہمیت ہے اور عظمت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے، اللہ عز و جل نے قرآن کا نزول فرمایا. ایک آخری بار اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ڈائریکٹلی گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ دراصل یہ اس وعدے کی تکمیل کا وقت تھا جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے زمین پر نازل کیے جانے کے وقت ان سے کیا تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْزَنُونَ. تو جو کوئی بھی ہدایت میری طرف سے پہنچے تو تم میں سے جو بھی میرے اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف نہ ہوگا اور کوئی رنج نہ ہوگا. آگے فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. اس کے بعد قرآن کی 3 صفات، 3 خصوصیات، 3 کوالٹیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. فرمایا هُدًى لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس فار ہیومینٹی. قرآن ہمارے لیے ہدایت، رہنما اور استاذ کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کی حیثیت ایک مقدس دستاویز سے زیادہ نہیں ہوگی. آج ہم غور کریں تو قرآن ہماری الماریوں میں موجود ہے، ہمارے شیلف میں موجود ہے،
ہمارے فون میں موجود ہے، ایپس میں موجود ہیں. قرآن تک ایکسس ہمارے لیے بہت آسان ہے، قرآن تک پہنچنا ہمارے لیے بہت ایزی ہو گیا آج کے زمانے میں. لیکن قرآن کو پڑھتے وقت، قرآن کی تلاوت کرتے وقت کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ کیا ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے فرام اے لانگ ڈسٹینس، ایک لمبی مسافت سے ہمارے لیے زندگی گزارنے کا، ہمارے لیے صحیح راستے پر چلنے کا کوئی ایک میسج ہمارے لیے بھیجا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا احساس و شعور ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں آپ کے پاس کوئی پارسل آ جاتا ہے، مثال کے طور پر امیزن سے کوئی آپ کے پاس پارسل آ گیا، تو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ جلدی سے کھولیں، اس کی پیکنگ دیکھتے ہیں، ایک اچھی پیکنگ ہے تو آپ کا ایکسائٹمنٹ بڑھ جاتا ہے. آپ جلد سے جلد جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، کس نے بھیجا ہے اور اس کے اندر کیا ہے. یہ ایک آپ کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. تو اللہ کی کتاب قرآن مجید اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے پیدا کرنے والے نے، ہمارے خالق نے ہمارے لیے اس میں کیا بھیجا ہے، اور ہمیں اس کو سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا چاہیے. قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. قرآن پہ غور و فکر اور تدبر و تفکر کی دعوت جگہ جگہ موجود ہے. تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم سنتے کیوں نہیں؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم تدبر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ ایک بابرکت کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل والے سے نصیحت حاصل کریں. اور قرآن میں رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، جب انہیں قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ یوں ہی اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، بلکہ اس پر غور کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس پہ تدبر کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو اپنے عقل سے کام نہیں لیتے، جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، انہیں جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے. فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل اضل بل هم اضل، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اسے اپنی زندگی کی مشعل راہ بنانے کے لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا بہت ضروری ہے. دوسری صفت جو قرآن کی بتائی گئی وہ بینات وبینات من الہدا، یعنی ایسی واضح اور روشن دلیل جو سراسر ہدایت پر مبنی ہو. کلیئر پروفس ود ان دا گائیڈنس. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ سے کسی جگہ کا راستہ پوچھتا ہے تو آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ سیدھے چلے جائیں، دائیں مڑ جائیں اور پھر آپ کی منزل آپ کے سامنے ہوگی. وہی آپ سے پوچھنے والا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے، جس راستے کی طرف ہماری آپ نے رہنمائی کی ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ راستہ صحیح راستہ ہے، یہ راستہ سیدھے راستے کی طرف جا رہا ہے، یہی صراط مستقیم ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو راستے کی طرف رہنمائی کرنا یہ ہدی للناس ہے، اور راستے کے بارے میں یہ دلیل فراہم کرنا، اسے کنونس کرنا کہ یہی راستہ صحیح ہے، یہ بینات من الہدا. دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں اور مختلف افکار و نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں. ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، ہمارا راستہ صحیح ہے، یہ راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے، ہمارا راستہ سیدھے راستے کی طرف جانے والا ہے، کامیابی کا راستہ ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف
صحیح راستے کی طرف، ہدی للناس کی طرف، ہدایت کی طرف صرف رہنمائی نہیں کی بلکہ واضح اور روشن دلیلیں بھی فراہم کی، بینات من الہدی بھی دیے، جس کے ذریعے انسان صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف جا سکتا ہے اور اسے اس بات کا شعور ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ کون سا ہے جو صحیح ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی نشانی دی گئی اور جو دوسری نشانیاں دی گئی تھیں وہ بینات من الہدی تھیں، بینات تھیں، اور جو تورات دیا گیا وہ ہدایت تھی، ہدی للناس کے زمرے میں آتی ہیں۔ قرآن کا سچا متلاشی اگر اپنے رب کی تلاش میں قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ یہی راستہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے شمار اختلافات بیانی پائی جاتی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جو چیزیں 1450 سال پہلے بیان کر دی تھی، سائنس کے ذریعے بہت ساری چیزیں آج ثابت ہو رہی ہیں، لیکن قرآن کے بینات من الہدی ہونے کے لیے اسے کسی باہر سے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ پروف، یہ دلیلیں خود قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ایک قرآن کی طرف صحیح دل سے، سچے دل سے، ایمان خالص کے ساتھ جو شخص اس میں سفر کرتا ہے، قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے وہ منزل مل جاتی ہے۔ کیونکہ سائنٹیفک ڈسکوریز چینج ہوتی رہتی ہیں۔ 100 سال پہلے جو چیزیں درست تھیں، جو چیزیں صحیح تھیں، 100 سال کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اس لیے قرآن کے بینات من الہدی ہونے کے لیے کسی باہر سے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے، بلکہ یہ خود قرآن کے اندر یہ دلیلیں، یہ واضح اور روشن دلیل موجود ہیں جسے انسان غور و فکر کر کے اس کے راستے پہ چل کر حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کی تیسری صفت جو بیان فرمائی گئی وہ ہے الفرقان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا۔ فرقہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے جدا کر دینا، کسی چیز کو کسی چیز سے الگ کر دینا۔ تو قرآن ہمارے لیے فرقان ہے۔ قرآن کی جو دونوں صفتیں بیان کی گئی، پہلی ہدی للناس و بینات من الہدی، جو دونوں صفت بیان فرمائی گئی ہے وہ نکرہ استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد جو تیسری صفت بیان فرمائی گئی وہ الفرقان، الف لام کے ساتھ، لام تعریف کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص صفت ہے، کوئی خاص امتیاز ہے جو صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، یعنی ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے جو اس سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ہم نے تورات اور انجیل نازل کیا جو اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے بھی ہدایت تھی، اور وانزل الفرقان، اور فرقان نازل کیا، اور ہم نے فرقان اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کتاب بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق، قرآن کے سانچے میں ڈھالنے سے انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہوتا ہے جس سے وہ صحیح اور غلط، حق و باطل اور بھلے اور برے کے اندر تمیز کر سکتا ہے۔ قرآن انسان کو وہ کسوٹی دیتا ہے، وہ کسوٹی عطا کرتا ہے جس کے ذریعے اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن تا قیامت الفرقان ہے۔ حالات، واقعات، زمانے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں کتنی بھی تبدیلیاں آ جائیں، کتنا ہی تغیر رونما ہو جائے، لیکن قرآن ہمیشہ سے فرقان تھا اور تا قیامت الفرقان رہے گا۔ کیونکہ قرآن انسانی فطرت کو ایڈریس کرتا ہے۔ قرآن came to address the human nature، انسانی فطرت کو، انسانی نفسیات کو ایڈریس کرنے کے لیے قرآن کو اتارا گیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین اور مدینہ کے یہودی اور منافق اور عرب کے اس وقت کے مسلمان گرچہ ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، لیکن وہ کردار ہمارے چاروں طرف آج موجود ہے۔
ہم ٹھیک اسی طرح انسان ہیں جس طرح اس زمانے کے انسان تھے. ایک بار ہم اس حقیقت کا ادراک کر لیں اور قرآن کی طرف اس طرح آئیں جس طرح قرآن کی طرف اولین مسلمان آئے تھے, تو یہ ہماری طرف بھی اسی طرح نازل ہوگا جس طرح ان پر نازل ہوا تھا. ہمارے لیے بھی اسی طرح کسوٹی صحیح اور غلط اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار بن جائے گا جس طرح ان کے لیے ہوا تھا. آگے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اس آیت کی ابتدا ہوئی تھی شہر رمضان الذی, رمضان کا مہینہ. ایک بار شہر کا تذکرہ ہو چکا ہے, دوبارہ فرمایا وہ فمن شہد منکم الشہر, تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے. شہر کا تذکرہ 2 بار اس آیت میں ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ بہت ہی زیادہ یہ مہینہ بہت زیادہ برکتوں اور عظمتوں والا ہے. تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے, قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ ہم قرآن سے مستفید ہو سکیں اور ہماری تربیت ہو سکے, ہم ٹرین ہو سکیں. جس طرح سے دوسرے پروفیشنز میں, دوسرے پیشوں میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر آرمی میں پولیس آفیسر بننے کے لیے ڈاکٹرز اور انجینئرز کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ٹریننگ مکمل نہیں کرتے ہیں تو وہ اپنا کام مکمل طور سے صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتے. اسی طرح سے قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے, قرآن سے استفادے کے لیے انسان مکمل طور سے تیار نہیں ہو سکتا جب تک وہ ٹریننگ مکمل نہ کرے, جب تک وہ تربیت اپنی مکمل نہ کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمارے لیے فرض کیے ہیں, اور یہ روزے دراصل ہمارے لیے تربیت ہیں, ہمارے لیے ٹریننگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے وجود کو, اس کی پریزنس کو ریکگنائز کیا جائے, اور روزوں کے ذریعے, روزوں کی ٹریننگ کے ذریعے یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چاروں طرف موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. ہمیں چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, کوئی سیکورٹی ہو ہمارے سامنے, ہمارے پاس ہو, آس پاس ہو یا نہ ہو, کوئی کیمرہ ہو یا نہ ہو, لیکن ایک اللہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, ہماری نگرانی کر رہا ہے, ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے, ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, تو جو کوئی مریض ہو, کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان استعداد کو پورا کرے. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر ان ایام کو پورا کر سکتا ہے جو ایام اسے چھوٹ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے فرض ہیں اور کوئی بہت زیادہ بیمار ہے, 104 ڈگری کا بھی بخار ہے, تو اس کے باوجود بھی وہ اس بات پر مصر ہے کہ نہیں روزہ رکھنا ہی ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, بلکہ رخصت دی گئی ہے تو اسے اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان ایام کو پورا کر سکتا ہے. اسی طرح سے حالت سفر میں, سفر کی حالت میں اتنا سفر ہو جسے عرف عام میں سفر کہا جا سکے, اور سفر میں ظاہر سی مشقت اور دوسری چیزیں اس طرح دستیاب نہیں ہوتی ہیں, تو سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رخصت دی ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں, دوسرے ایام میں اگر اس سے روزے چھوٹ جاتے ہیں بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں, تو وہ دوسرے ایام میں اسے مکمل کرے گا, اسے پورا کرے گا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی چاہتا ہے, تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے, اور تمہارے ساتھ تنگی مشکل نہیں کرنا چاہتا, تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے. اس آیت کی ابتدا جو ہوئی تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا تھا انزل اللہ القرآن, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, بلکہ یہ پیسیو میں استعمال کیا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر, اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ نرمی کرنا, تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے. اس سے ایک مہربان اور شفیق ہستی کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے جو ہمارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے, ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے, اور ہماری زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہے تاکہ ہم صحیح راستے پہ گامزن رہیں, قرآن سے مستفید ہوں, اور جو
اس نے روزوں کی شکل میں ہماری تربیت کا ایک سامان مہیا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کو مکمل کر کے اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر گامزن کر سکیں، صحیح راستے پہ چلا سکیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں 2 آپشنز تھے، بیماری کی صورت میں اور سفر کی حالت میں 2 رخصتیں عطا کی گئی تھیں۔ پہلی رخصت یہ تھی کہ وہ دوسرے ایام میں روزوں کو پورا کرے گا، اور دوسری رخصت یہ تھی کہ وہ مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو مسکین کو کھلانے کا ایک آپشن تھا، لیکن یہاں وہ آپشن اب ختم کر دیا گیا۔ اب صرف ایک آپشن ہے، بیماری کی صورت میں اور سفر کی حالت میں اگر انسان مجبور ہے تو اسے یہ رخصت دی گئی کہ وہ دوسرے دنوں میں اسے پورا کرنا ہے، اس کے پاس مسکین کو کھلانے کا آپشن اب نہیں ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم استعداد کو مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جس طرح سے قرآن کی 3 خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا تھا، هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اسی طرح سے روزوں کے 3 مقاصد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ یہ تم کاؤنٹ، یہ جو تعداد ہے، اس 30 دن کی جو پوری مدت ہے، یہ جو پوری ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ کو مکمل کرو۔ رمضان کا جو دوسرا مقصد بتایا گیا، فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اس نے جو تمہیں ہدایت بخشی ہے اس کی تم کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر بلند کرو۔ رمضان کے جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں اور عید کا دن آ جاتا ہے تو ہم عید کی نماز کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں راستے میں، تو راستے میں ہم اللہ کی کبریائی، بزرگی اور بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، بآواز بلند اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار قسم کے شیطان پائے جاتے ہیں جو اپنی بڑائی کا سکہ انسان کے دل پر اور ذہن و دماغ پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ انسان کا اپنا نفس ہے، اس کی ذات، اس کی برادری ہے، اس کا خانیہ کے تعلقات، مفادات اور روابط ہیں جو اللہ کی بڑائی کی بجائے اپنی بڑائی کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں۔ روزوں کے ذریعے انسان کے اندر وہ توانائی، وہ قوت، وہ انرجی، وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ بوتا اور سکت پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے تمام شیطانوں کے آگے ڈٹ جاتا ہے اور ایک اللہ کی بڑائی کا، ایک اللہ کی بزرگی اور وحدانیت کا، ایک اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا سکہ اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے۔ روزے انسان کو اس بات پر آمادہ کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک اللہ کی بڑائی اور بزرگی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ وَلِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ روزوں کا جو تیسرا مقصد بتایا گیا وہ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کر کے اور اپنی آخری کتاب نازل کر کے انسانوں پر اپنی بے کرا نعمت کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو احکامات نازل کیے، جو عقائد اور جو تعلیمات ارشاد فرمائیں اور جو معاشی اور سیاسی اصول دیے ہیں، ان پر چلنا، ان کو پھیلانا، ان کی نشر و اشاعت کرنا، ان کو رواج دینا، ان کو رائج کرنا، یہی دراصل اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکریہ ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان، صفت رحمان کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اتنا رحیم، اتنا شفیق، اتنا مہربان ہے کہ اس نے ایک عظیم نعمت قرآن کی شکل میں دی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔